پکار حق وہ روشنی ہے جو ہر ظلمت کو چیر کر حق کا راستہ دکھاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم رونق اسٹیج علماء کرام مہمانان محترم حضرات اساتذہ اور عزیز مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ ہجری تاریخ اور قمری کیلنڈر کا 8واں مہینہ شعبان اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے حقدار ہم پر جلوہ فکر ہو چکا ہے۔ اس ماہ کی جہاں ایک شرعی حیثیت ہے، یعنی یہ مہینہ رمضان المبارک کا مقدمہ اور تمہید ہے، وہیں اس ماہ کی ایک تعلیمی حیثیت بھی ہے۔ یہ مہینہ ملک عزیز بلکہ بر صغیر کے تمام دینی مدارس میں سالانہ امتحان، اسلامک پروگرام اور سالانہ تحفیل کا بھی موقع ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا اجتماع اس ماہ کے اسی دوسرے مقصد یعنی شمالی بہار کی تعلیمی مرکزی درسگاہ مدرسہ چشمہ فیض ہربڑ کے سالانہ انعامی الوداعی پروگرام کی عظیم مقصد سے ہوا۔ سامعین باتنقید، یہ ایک کائناتی حقیقت کہ جب پرندوں کا کوئی گروہ اپنے ساتھی سے بچھڑ جائے تو بڑے مشکل سے ہی ملا کرتا ہے۔ اس بات کا ہم نے بھی ضرور مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب اولاد کمانے، چھوٹے مدرسہ جانے یا کوئی شخص اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر پردیس جانے کو تیار ہوتا ہے تو اس کے والدین اسے دعائیں دیتے ہیں، اس کا دل رکھنے اور ہمت بڑھانے کو حوصلہ بخش باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح آج چمنستان فاتح اور گلشن رضیع کے عبدالدل کا ایک گروہ اس چمن میں اپنا مقررہ وقت پورا کر کے بظاہر ہمیشہ کے لیے یہ آشیانہ چھوڑ کر دوسرے بظاہر ہمیشہ کے لیے آشیانے کو خیر آباد کر رہے ہیں، اور بقیہ بلبلیں بھی وقتی طور پر اپنا آشیانہ چھوڑ کر دوسرے آشیانے کی طرف چلی جائیں گی۔ اس لیے گلشن کے مقالیوں نے اس بزم کو منعقد کیا ہے تاکہ خانہ دل کی تمام رنجشوں کو بھلا کر اس پر محبت نچھاور کی جا سکے، انہیں دعاؤں سے نوازا جائے اور نئی منزل، اگلے سفر اور آخری پڑاؤ کے لیے نسخہ عمل بتایا جائے، زیادہ راہ دی جائے اور خدا عز و جل کے حفظ و امان کو دے کر انہیں خوبصورت طریقے سے الوداع کہا جائے۔ لہذا آئیے اپنے بلا کسی تاخیر کے الوداعی پروگرام کا آغاز کرتا ہوں تاکہ رات بھیگنے سے قبل پروگرام پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ واضح ہے کہ واحد بات منعقد ہونے والی سالانہ بیت بازی کا فائدہ راؤنڈ باقی ہے، لہٰذا قبل اس کے کہ ہم اپنے رفقا کے الوداعی تأثرات سنیں یا خود انہیں نظم یا نثر میں انہیں الوداعیہ پیش کریں، ضروری ہے کہ ہم فائنل راؤنڈ کے لیے مختلف چیزوں کو آواز دیں، مگر اس سے پہلے اپنی مذہبی روایت کے پیش نظر میں تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔